لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آپ حضرات مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر والوں کو یہاں آئے ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا انتظام کریں, اپنا پیٹ بھی بھریں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھریں. اپنا پیٹ بھرنا بہت آسان ہے, جب انسان کے ساتھ ایک خاندان لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. میں یہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کی سیلری کتنی ہے؟ جی اتنی ہے. گھر کتنے بھیجتے ہیں؟ تو 80% گھر بھیج دیتے ہیں. 80% لوگ نہیں, 100% لوگ 80% تنخواہ گھر بھیج دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کمانے کے لیے, اور اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. یہ مسلمان کی بہت اچھی صفت ہے کہ وہ کھاتا کم ہے کھلاتا زیادہ ہے. مسلمان جو ہے وہ کھاتا کم ہے اور کھلاتا زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بھئی کھاتے تو ہم کم نہیں ہیں. مطلب یہ کہ جتنا کھلاتے ہیں اس کی نسبت کم کھاتے ہیں. کھاتے تو سب بہت ہیں مگر کھلانے کا عنصر کھانے کی نسبت زیادہ ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہے. اپنے ملک کو چھوڑ کر, اپنے وطن کو چھوڑ کر, اہل و عیال کو چھوڑ کر کہیں جانا, مستقل قیام کرنا, یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے. آپ کی پوری زندگی سفر میں گزرتی ہے, اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر قطعۃ من العذاب. سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. کتنی ہی آسانی میں ہو, کتنی ہی سہولتوں میں ہو, لیکن سفر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عذاب ہے, یعنی ایک مشقت ہے, ایک مصیبت ہے. انسان جیسے اپنے علاقے میں پرسکون ہوتا ہے اور اس کی ٹینشن فری زندگی ہوتی ہے, ایسے اپنے گھر سے باہر نکل کے اور سفر کی حالت میں وہ حالت اس کی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں, ہمیں شریعت نے سفر میں نماز کو مختصر کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے کتنا ہی آسان سفر ہو, کتنا ہی آرام دہ سفر ہو. کراچی چھوڑ کے میں ابھی یہاں ابو ظہبی میں آیا ہوں تو میں سفر والی نماز پڑھ رہا ہوں, حالانکہ وہاں گرمی زیادہ ہے, یہاں گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سفر میں نماز کو مختصر کریں, تو اس لیے دیا کہ سفر میں ٹینشن ہوتی ہے, پریشان ہوتا ہے انسان. سوال پیدا ہوتا ہے بھی پریشانی تو کراچی میں ہے, گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے, دھول مٹی بہت ہے, ٹریفک کا دھواں, یہ ساری چیزیں وہاں ہیں, یہاں تو نہیں ہیں. لیکن شریعت نے پھر بھی ہمیں کیا حکم دیا کہ آپ 4 کی 2 پڑھیں. یعنی گویا شریعت ہماری اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سفر میں ٹینشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ہے, تم اقرار نہیں کر رہے مگر تم اتنے ریلیکس نہیں ہو جیسے وہاں ہوتے ہو. تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آنا, اپنا ملک اپنا وطن چھوڑ کے آنا, اپنے علاقے چھوڑ کے آنا جہاں انسان 25 سال 30 سال 40 سال گزار دیتا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ سب نے قربانی دی, اتنی مشکلات کو, اپنے آپ کو اتنی مشکلات میں ڈالا, تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. بغیر وجہ کے انسان دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کرتا. جس کو بھی اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے نا, تھوڑی سی بھی عقل دی ہے, وہ کوئی بھی کام کسی وجہ سے کرتا ہے. اور ہر کام کے پیچھے 2 جذبے ہوتے ہیں انسان کے, یا تو کسی کا خوف اس سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے, یا کوئی لالچ اس سے وہ کام کروا رہی ہوتی ہے. آپ یہاں آئے ہیں قربانیاں دے کے اور یہاں ٹائم گزار رہے ہیں, تو یا تو ایک خوف ہے جس نے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے, یا کچھ لالچ ہے. خوف کیا ہے؟ وہاں رہ کر اتنی آمدن آپ کو نہیں مل سکتی جتنی یہاں پہ مل رہی ہے. آپ کو خوف یہ کہ میرے گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے. بے روزگاری کا خوف ہے, گیس کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, تعلیم ہے, یہ سارے خرچے میں یہاں رہ کے پورے کر سکتا ہوں, وہاں پورے نہیں ہو سکتے. یہ خوف ہے نا جس نے آپ کو مجبور کیا. ایک آدمی صبح صبح اٹھ کے آفس جاتا ہے
تو کیوں اٹھ رہا ہے وہ صبح کو, نیند کو کیوں قربان کر رہا ہے؟ اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں وقت پہ دفتر نہیں پہنچا تو مجھے نکال دیا جائے گا آفس سے, جو ہے میں جاب لیس ہو جاؤں گا. اور لالچ کیا ہے اس کو, اسے پتا ہے کہ مہینے کے بعد جب مجھے تنخواہ ملے گی تو وہ جو پورے مہینے میں نے قربانی دی ہے نا, وہ اس کا مجھے صلہ ملے گا ایک بدلہ. ایک لالچ ہے, پیسوں کی لالچ, بے روزگاری کا خوف, غربت کا خوف. یہ وہ خوف اور یہ وہ لالچ ہے جو آپ سے محنت کروا رہی ہے. سب سے جتنی بھی ہماری دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی بھی ہماری حرکت ہے, اس کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے. جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے نا, وہ ختم ہو جائے گا تو نہیں چلے گی. انسان کو چلانے کے لیے صرف روٹی نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے. انسان سے کچھ کروانے کے لیے اس میں کسی کا خوف یا کوئی لالچ کا ایندھن, یہ پیٹرول جو ہے نا اس میں ڈلے گا تو وہ کام کرے گا, ورنہ وہ بیٹھا رہے گا, وہ ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. اور اگر وہ ہلے گا بھی تو اس نیت سے کہیں میں بیٹھا بیٹھا موٹا نہ ہو جاؤں, میں کہیں بیٹھے بیٹھے مر نہ جاؤں, تو اس نیت سے وہ ہلے گا, چلے گا. یعنی یہ بھی تو ایک خوف ہے نا جو اسے مجبور کر رہا ہے کچھ کرنے پر. تو ہم جتنے کام دن بھر میں کرتے ہیں ان تمام کاموں میں سے کسی نہ کسی کام کے پیچھے خوف اور لالچ ہوتی ہے. اور جتنا خوف زیادہ ہوگا, جتنی لالچ زیادہ ہوگی, کام میں حرکت اتنی ہی زیادہ ہوگی. آپ کو آفس پہنچنا ہے, اس میں بھی آپ کی ایک سپیڈ ہوتی ہے, 60 کلومیٹر کی رفتار سے آپ جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پیچھے پولیس لگ جائے تو پھر آپ 80 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگیں گے, 60 سے نہیں بھاگیں گے آپ. اب خوف زیادہ ہے. پہلے یہ خوف تھا کہ لیٹ پہنچوں گا, میری حاضری نہیں لگے گی اور یا تنخواہ سے کچھ پیسے کٹیں گے. اب خوف کیا ہے کہ بھئی جیل میں چلا جاؤں گا. تو اسپیڈ بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ فوراً اسپیڈ جو ہے اس کی رفتار بڑھے گی. محرک جو ہے اس کو کام پر ابھارنے والا خوف وہ زیادہ ہے. اسی طرح لالچ اگر تھوڑی ہوتی ہے تو کام میں جو ہے نا وہ جذبہ نہیں ہوتا. آپ کو تنخواہ بہت تھوڑی مل رہی ہے تو آپ کو اگر آپ کا باس دھمکیاں دیتا ہے وہ تم صحیح طرح کے بیٹھا کرو, یہ کیا تمہارا ڈریس دیکھو اور تم جو ہے ٹائم پہ نہیں آ رہے اور جو کلائنٹ ہے ان سے اچھی طرح سے پیش نہیں آ رہے, تو آپ کہیں گے کہ تو مجھے کیا دے رہا ہے بھائی, تو اتنی تنخواہ دے رہا ہے, تو ایسا کر روزانہ کی چک چک سے میں تنگ آ گیا ہوں, میں تو اسی اسٹائل میں چلوں گا, رکھنا ہے رکھو ورنہ نکالو باہر, کہتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کو تنخواہ بہت اچھی مل رہی ہے تو آپ سارا دن یس سر اور جی سر میں لگا دیں گے. جیسا جیسا آپ کو کمپنی کہہ رہی ہے آپ بالکل اسی طرح سے آپ شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ کو لالچ زیادہ ہے. تو اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ لالچ اور خوف کے بغیر چلتا نہیں ہے. لالچ اور خوف کے بغیر چلتا نہیں ہے. ایک تو ہے یہ دنیا کی لالچ جو ہمیں گھر چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے, وطن چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے. یہاں کے لوگ آپ دیکھیں کتنے سیدھے ہو جاتے ہیں بالکل. ہم تو دیکھتے ہیں نا وہاں پاکستان میں جو لوگ آفس جاتے ہیں, دفتروں میں جاتے ہیں, ان کی حالت کیا ہوتی ہے. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, آپ اگر 9 بجے پہنچ جائیں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں نہ خوف ہے نہ لالچ ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہ مجھے کوئی وہاں سے آفس سے نکالے گا, اور تنخواہ بھی جو مل رہی ہے سب کو پتا ہے کہ کیا وہ بھی ملتی رہے گی. خوف نہیں ہے, لالچ نہیں ہے. یہاں کے کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں, بالکل ایسے فٹ فاٹ بھاگ رہے ہیں اور صبح صبح اٹھ رہے ہیں اور کیسے اسپیڈ سے جا رہے ہیں. ٹریفک کے قوانین کی کتنی شدید پابندی ہو رہی ہے, کیونکہ خوف ہے کہ اگر میں نے سگنل توڑا تو ایسا نہیں ہے کہ میں بچ کے بھاگ جاؤں گا, فوراً پلینٹی لگے گی. اتنے سخت قوانین ہیں. میں تو جب آیا تو حیران ہوا, میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی سڑک ہے, یعنی میرا خیال ہے 4-6 فٹ کی جگہ ہوگی جہاں سے ایک چھوٹی سی گاڑی گزر سکتی ہے. اس فٹ پاتھ پہ لوگ کھڑے ہوئے, وہ یہاں نہیں آ رہے اور یہ والے روڈ کراس کر کے وہاں نہیں جا رہے. ایک جھمگٹا لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں گزر کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ یعنی پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ٹریفک کے کچھ قوانین ہیں. وہ پیدل چلنے والے کے لیے جب بتی گرین ہوگی نا تو یہ پیدل چلیں گے. اور اتنے ہی میں مجھے دکھایا کہ وہ ایک پاکستانی بیچارہ نیا نیا آیا تھا, اس کو پولیس والا پکڑ کے لے گیا اور جو ہے نا اس پہ چالان ڈال دیا کہ یہ ابھی بتی ہری ہوئی نہیں ہے اور یہ پیدل چل کے روڈ کراس کرو. نیا نیا آیا تھا نا. تو وہاں ہمارے ہاں تیز رفتار گاڑیاں سگنل کے قوانین کا خیال نہیں کر رہی, اور یہاں پیدل چلنے والا بھی دیکھتا ہے کہ بھائی بتی ہری ہے تو میں گزروں ورنہ نہ گزروں. کتنے سخت قوانین ہیں اور بہت اچھے قوانین ہیں, سب پوری دنیا میں ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے ایک دو تین چیزیں یہ بھی دیکھی کہ گاڑیاں بھی پیدل چلنے والوں کا بڑا احترام کر رہی ہیں. اب زیبرا کراسنگ پہ ہم کھڑے ہیں تو گاڑی والا روک کے مجھے کہہ رہے ہیں آپ جائیں.
میں حیران یار اس کو کیسے پتا چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب دبئی میں آئے ہوئے ہیں یا ابو ظہبی میں. ہر آدمی احترام کر رہا ہے جی یہ پہلے آپ, گاڑی روک رہا ہے اور کہہ رہے جی پہلے آپ. میں اس کو دیکھ رہا ہوں یار تمہیں کیسے پتا چلا تو اتنے آدمیوں کو تو نہیں پتا چل سکتا نا, اتنے تو لوگ نہیں جان سکتے. معلوم ہوا بھائی زیبرا کراسنگ پہ یہ اصول ہے کہ آپ کو پیدل چلنے والے کو ترجیح دینی ہے, ورنہ پولیس والا کہیں دیکھ لے گا تو وہ آپ پہ. تو خوف ہے جو سارے کام کروا رہا ہے, خوف ہے. اور اتنے سخت قوانین میں آپ یہاں کیوں ہیں؟ ایک تو خوف اور دوسری لالچ کہ آپ کو جو یہاں سیلری مل رہی ہے یا یہاں جو آپ کی انکم ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی. تو ہر کام کے پیچھے اگر خوف اور لالچ کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کام میں جان پڑ جاتی ہے, روح پڑ جاتی ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے ہونے لگتا ہے. جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے نہیں چلا جاتا, ہم سے شریعت کو فالو نہیں کیا جاتا, ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی, اور ہم سے یہ سارے جو ہے دنیا کے جو انٹرٹینمنٹ کا آج کل ایک سامان سمجھا جاتا ہے, یہ سب چیزیں ہم سے, ڈرامے فلمیں ہم سے نہیں چھوٹتے. تو ان سے دیکھ لیں, ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ سارے کام جو اتنے مشکل کام ہیں یہ تم سے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو وہ دین پر چلنا اس لیے مشکل ہے کہ دین پر چلنے کے لیے ہمیں جنت پر ایمان چاہیے اور جہنم کا خوف چاہیے. اب ہمیں وہ 50 درہم یا 10-20 درہم کا جرمانہ تو چونکہ نظر آ رہا ہے, تو 1 گھنٹہ بھی اگر کھڑا رہنا پڑے نا اس کو سڑک پہ, اتفاق سے کبھی لائٹ خراب ہو جائے اور کوئی سسٹم گڑبڑ ہو جائے, وہ 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا, وہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. اس کو پولیس والا آ کے ہلائے گا, بھائی تو ہل یہاں سے جا, بھائی ہمارے یہ سسٹم خراب ہو گیا, ورنہ وہ نہیں ہلے گا. کم از کم نیا آدمی تو نہیں ہلے گا, وہ تو ڈرتا رہے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے, یہاں سے ڈیپورٹ ہی نہ کر دیں کہیں مجھے. تو خوف اور لالچ. اب آخرت کا چونکہ خوف نہیں ہے, آخرت کی لالچ نہیں ہے, اس میں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ جو پڑھنے والے ہیں وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھنے والے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہاں تو ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب چہرے سے لگ رہا ہے بھائی نماز پڑھنے والے ہوں گے, ٹھیک ہے, تلاوت کرنے والے ہوں گے. تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام میں موجود تھا اور جو ہمارے اسلاف میں تھا, جو ہمارے بزرگوں میں ہے. جتنا دنیا کا جذبہ ہے اتنا دین کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ تو یقیناً اس کا یہی جواب ہے کہ ہمیں جنت کی وہ لالچ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جہنم کا وہ خوف نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب یہ خوف ہے کیوں نہیں؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے, یہ سمجھانا, اللہ نے اس میں یہی سمجھایا ہے. تو خوف ہے کیوں نہیں؟ نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں حکومتی وعدوں پر فوراً یقین آ جاتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر لال بتی کو کراس کیا تو فوراً جرمانہ لگے گا. اور اللہ کے وعدے جو جنت کے اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اللہ نے کہا میں جنت بنائی ہے میں نے, جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ رات کی تنہائیوں میں ہمیں پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں. اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں, غربا پہ, مساکین پہ کھلاتے رہتے ہیں ان کو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایسی چیزیں ہم نے ان کے لیے چھپائی ہوئی ہیں. اب یہ جو چھپائی ہوئی کا لفظ آ گیا نا قرآن میں, کس سے معاملہ سارا نافرمان کا سارا معاملہ اس سے خراب ہو گیا. دنیا اللہ نے دکھائی ہے اور جنت اللہ نے چھپا دی. دنیا اتنی حسین نہیں ہے جتنی جنت ہے, اور جنت اتنی بدصورت نہیں ہے جتنی دنیا ہے. لیکن معاملہ سارا کیا ہو گیا کہ وہ اخفیا, وہ چھپا دیا گیا ہے اور یہ دکھا دیا گیا. انسان دیکھی ہوئی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے, چھپی ہوئی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. کہتا پتہ نہیں ہے نہیں ہے. ایسا نہ ہو اللہ نے سیاسی وعدے کیے ہوں جیسے ہمارے سیاسی حکمران وعدے کر. میں اکثر ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں نا, وہ ایک سیاسی لیڈر جو تھا تقریر کر رہا تھا کہ بھئی مجھے ووٹ دو, میں یہ بنا دوں گا, میں یوں کر دوں گا. جیسے سیاسی لوگ تو وعدے کرتے ہیں, ووٹ مل جائے ان کو, جب جیت جاتے ہیں جمہوریت میں تو پھر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے. تو وہ کہہ رہا تھا میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں یہ بنا دوں گا. کسی نے کہا کہ جی ہمارے ہاں جو ہے نا میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے ووٹ دیں, میں 2 بناؤں گا, مردوں کے لیے الگ, خواتین کے لیے الگ ہے بھائی. تو سیاسی وعدے ہیں. تو ہم یہ سیاسی وعدے سن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم کے وعدے کیے, معاذ اللہ, نقل کفر نباشد, وہ بھی سیاسی وعدے ہیں. ہم اس کے لیے قربانیاں دیں, ہم یہاں داڑیاں رکھیں, ہم اپنی شلواروں کو ٹخنے سے اوپر کریں, ہم نمازوں کی پابندیاں کریں, ہم یہاں نظر کی حفاظت کریں, ہم یہاں شراب سے بچیں, زنا سے بچیں,
اور یہ سارے کام جو ہے نا حلال پر اکتفا کریں اور حرام سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ تو مجھے حلال میں وہ اطمینان نصیب فرما دے کہ میں حرام سے بچ جاؤں, حلال سے میری سحری ہو جائے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اور اپنی ذات پر ایسا توکل نصیب فرما دے کہ میری کسی اور کی جیب کی طرف نظر نہ جائے, جتنا میرے پاس ہے نا میں سمجھوں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اسی لیے سکھائی ہے تاکہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر. یہ دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ آپ حلال پر قناعت کریں اور حرام کی طرف آپ کے قدم نہ جائیں, اور آپ اپنی جیب پہ گزارا کریں, کسی اور کی لالچ نہ جائے کہ یہ مجھے قرضہ دے دے, یہ مجھے بھیک دے دے, یہ مجھے پیسے دے دے. یہ انسان کی فطرت نہیں, یہ طبیعت نہیں ہونی چاہیے. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے وعدے کیے جنت کے بھی جہنم کے بھی, مگر وہ وعدے اللہ کے نظر نہیں آتے اور بلکہ اس کے خلاف نظر آتا ہے. ایک تو ہوتا نا کہ اللہ نے جو جنت اور جہنم دکھائی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی مگر اس پہ پردہ ڈال دیا ہوتا اور کہا ہوتا اس پردے کے پیچھے ہے, تو بھی ہم کہتے ہیں بھائی کچھ ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن اللہ نے جنت اور جہنم کو جو بنایا ہے اور برزخ کی زندگی جو بنائی ہے وہ ہے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ اس کے خلاف نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ خلاف کیا نظر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تو لاش کو کیڑے کھا کے ختم کر رہے ہیں, قبر کے گڑھے میں ہم اس کو پھینک کے آ جاتے ہیں, اس کا تو جسم سلامت نہیں رہتا. وہ جنت اور جہنم کے لیے کم از کم باڈی تو سلامت رہتی نا. اگر اس کا جسم سلامت رہتا ہم کہتے ہیں ممکن ہے کہیں مزے اڑا رہا ہو ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں. یہ قبر بہت کشادہ ہو جاتی, نظر آتا ہمیں کہ بھئی اندر سے ہے, ہم جب کھولتے ہیں تو دوبارہ سکڑ جاتی ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں قبر بھی اتنی تھوڑی سی اور اس کی لاش میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہاں ہے وہ برزخ کی زندگی, اور کہاں ہے وہ قبر کا سمٹنا اور پسلیوں کا آپس میں گھس جانا, اور کہاں ہے قبر کا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جانا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جانا. نظر صرف یہ نہیں کہ ہمیں جنت اور جہنم نظر نہیں آ رہی بلکہ جو نقشے نظر آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بات کی ہے تو ہمیشہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا جسم مرنے کے بعد سلامت رہتا, ہماری باڈی سلامت رہتی تو ہم یہ بات مان لیتے کہ شاید اللہ اس میں روح لوٹائے گا. پہلی دفعہ جیسے بنایا تھا دوبارہ بھی اس میں روح لوٹا کے ہمیں کھڑا کر دے گا حساب و کتاب کے لیے. لیکن اذا متنا صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم مر جاتے ہیں, کنا ترابا وعظاما, اور ہم صرف مرتے نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد مٹی بھی ہو جاتے ہیں. تو مٹی سے کیا حساب لیا جائے گا؟ اگر اللہ نے حساب لینا ہوتا, نماز کا بدلہ دینا ہوتا, نظر کی حفاظت کا بدلہ دینا ہوتا, اللہ نے والدین کی فرما برداری کا بدلہ دینا ہوتا, عورت کے لیے پردہ اس کا بدلہ اللہ نے آخرت میں دینا ہوتا, تو یہ مٹی کیوں ہو رہے ہیں, پھر ہم یہ ختم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے, ایک مثال دی ہے, تشبیہ دی ہے کہ دنیا میں اللہ نے اس کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اگر تم اس عمل سے خود نہ گزرے ہوتے تو تمہیں وہ چیزیں سمجھ میں نہ آتی, لیکن دنیا میں بھی موجود ہیں. فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, جب تم مر جاتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روح قبض کرتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها, لیکن جب تم سوتے ہو اس وقت بھی تو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. اور سوتا ہوا آدمی وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, جب انسان عالم خواب میں ہوتا ہے تو کیا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ سو رہا ہوتا ہے. جب اٹھتا ہے تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو بتاتا ہے کہ میں امریکہ گیا تھا, میں جاپان کی سیر کر کے آیا ہوں, میں دبئی میں, مجھے تو یقین نہیں آ رہا, شاید میں بھی خواب میں ہی بیان کر رہا ہوں, میں اٹھوں گا گھر والوں کو میں دبئی ابو ظہبی میں بیان کر کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یقین نہیں ہوتا انسان کو. ایسی خواب میں انسان کی حالت ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل حقیقی زندگی میں ہوں. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس کی روح کو مزے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ روح کسی تکلیف میں بھی ہوتی ہے, اور خواب میں لذت کا احساس بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور تکلیف کا احساس بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا, خواب میں جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے
تو اس کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ آپ کو حقیقی جاگتی حالت میں کھانے میں مزہ نہیں آتا. تبھی خواب میں لوگ کہتے ہیں نا کھاتا رہا اتنا کھایا اتنا مزہ آیا پیٹ بھی نہیں بھر رہا تھا کھاتا رہا ایک دم آنکھ کھل گئی میری. کہتے ہیں نا لوگ خواب میں جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. عام حالت میں آدمی اتنا نہیں ڈرتا, خواب میں زیادہ ڈر جاتا ہے. خواب میں لوگ چھوٹی سی بات پہ چیخ مار کے اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ ذات ہے, تم بستر پہ لیٹے ہوتے ہو لیکن اس کی روح کس کے قبضے میں چلی جاتی ہے؟ اللہ کی. خواب میں آپ کی روح آپ کے قبضے میں نہیں ہوتی. ابھی ہماری روح ہمارے قبضے میں, ہم جہاں جانا چاہیں جدھر گھومنا چاہیں گھومتے ہیں. خواب میں ایسا نہیں ہوتا, ہماری روح اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں تو اس کو لذتوں میں رکھ دیتے ہیں خواب کی حالت میں, اللہ چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. تبھی لوگ خواب میں جو ڈرونے خواب آ رہے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. خواب میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو خواب کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. باہر تو ہے علاج, اندر علاج نہیں ہے, کیونکہ ہماری روح ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جاگتی حالت میں ہماری روح ہمارے کنٹرول میں ہے, خواب کی حالت میں نہیں ہے. تبھی خواب کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. خواب کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے دکھائے اسے خواب. تبھی اس کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, یہ سچا خواب تھا, اللہ کی طرف سے تھا. تو بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا, پوچھا بھائی یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, مجھے بتاؤ کہ یہ مجھے ایسے عجیب سا خواب آیا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قدرت نے مجھے کیا اشارہ دیا اس میں؟ تو وہ بادشاہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ کس کی طرف سے اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن جاگتی حالت میں اگر وہ یہ چیزیں دیکھ لیتا, کبھی بھی کسی سے اس کی تعبیر نہ پوچھتا. وہ جاگتی حالت میں اگر آپ دیکھیں کہ بھئی موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں تو آپ کسی سے تعبیر نہیں پوچھو گے, بلکہ آپ یہ بولو گے بھئی یہ کون سا جنگل ہے جہاں کی گائیں گایوں کو بھی کھاتی ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ گائے گھاس کھاتی ہے, گائے کو کھاتی ہے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تبھی تعبیر نہیں پوچھو گے آپ اس کی. خواب میں جو چیز آتی ہے اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے. کیوں؟ خواب کے بارے میں غیر مسلم کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک سگنل ہوتا ہے, اشارہ ہوتا ہے. بعض دفعہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اپنا نہیں ہوتا. بہرحال اپنے اختیار سے خواب میں انسان نہ سوچتا ہے اور نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ قدرت کے ہاتھ میں یہ سارا ہماری روح کا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو خواب جیسے ہے اس میں ہماری روح اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے اور ہمیں کچھ دکھایا جاتا ہے, کچھ سگنل دیے جاتے ہیں, کچھ اشارے دیے جاتے ہیں. کبھی ہم مزے میں ہوتے ہیں اور کبھی ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا قرآن مجید میں فرمایا کہ جیسے تمہاری روح اللہ اس وقت قبض کرتا ہے اسی طرح اللہ حین موتھا, موت کے وقت بھی تمہاری روح قبض کر لے گا. سوتے ہوئی حالت میں روح اور جسم کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے, روح طاقتور ہو جاتی ہے. جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری روح ہمارے جسمانی جو ایک مادہ ہے, ہمارا جسم ایک مادی چیز ہے, اس کا کنیکشن اس سے کمزور ہو جاتا ہے. لیکن اس کمزور ہونے سے روح کی حساسیت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. روح زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو اللہ فرمانے جب تم مرو گے تو تمہارا روح اور جسم کا رشتہ اور کمزور ہو جائے گا. اس سے تمہاری حس ختم نہیں ہوگی بلکہ روح کے سوچنے سمجھنے اور لذت کا اور خوف کا اور تکلیف کا احساس کرنے کی جو حس ہے وہ اور بڑھ جائے گی. اس کی اللہ نے دنیا میں مثال قائم کی ہوئی ہے. اگر لوگ سو کے اپنی آنکھوں سے خواب نہ دیکھتے اور دنیا میں کسی ایک آدمی کے ساتھ یہ ہوتا, وہ لیٹتا, اسے خواب آتا, وہ کہتا آج میں نے یہ دیکھا, آج میں نے یہ دیکھا, وہ اٹھ کے لوگوں کو بتاتا, لوگ یقین نہ کرتے. لوگ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, جب تو سو گیا تیری کان نے سننا چھوڑ دیا, آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا, ناک نے سونگنا چھوڑ دیا, زبان نے بولنا چھوڑ دیا, ٹانگوں نے چلنا چھوڑ دیا, تو تجھے لذت کا احساس یعنی دماغ جو ہے وہ کیسے تیرا کام کر رہا ہے, وہ کیسے سوچ سکتا ہے. تو اللہ نے دنیا میں اس کی ایک مثال دی ہے. برزخ, یہ جو نیند کی ہماری حالت ہے, نیند کی زندگی ہے, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں. بعض دفعہ خواب سچے نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يبقى من النبوة الا المبشرات, فرمایا نبوت ختم ہو گئی. پہلے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے پیغمبر پر اور پیغمبر کو وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء لوگوں کو بتاتے ہیں مستقبل کی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کا جبریل کا آسمان سے آنا
اور وہی کر کے مستقبل کی بات بتانا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. مگر فرمایا کہ مبشرات، بشارتیں والا سلسلہ یہ باقی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مبشرات، یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ای الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھا خواب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب، بہت کم ایسے خواب ہوں گے جو سچے نہ ہو. اتنے سچے خواب قرب قیامت میں مومن کو آنا شروع ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ نبوت سے فاصلہ بڑھ گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ خوابوں والے سلسلے بڑھا دیں گے تاکہ اس کو بشارتیں ملتی رہیں، خوشخبریاں ملتی رہیں اور وہ دین پر قائم دائم رہے. لیکن اس سے مراد ہے کامل مومن. ہم میں سے ہر شخص کو الٹے سیدھے خواب آتے رہتے ہیں، وہ اس میں زیادہ اس کو نہیں لفٹ کرانی چاہیے ان خوابوں کو. پہلے کامل مومن بن جائیں، توبہ طائب کر کے نیک سچے پکے مسلمان بن جائیں. پھر دین کی راہ میں جو کبھی مشکلات آ رہی ہوں اور آپ خواب دیکھیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری مل رہی ہے، تو یقین کر لیں کہ میں جو دین پر چلنے میں میرے لیے جو رکاوٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں اور مجھے تسلی دے رہے ہیں، مجھے حوصلہ دے رہے ہیں. حدیث کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی خواب آ رہا ہے اور وہ کبھی کیا دیکھ رہا ہے. کبھی پیٹ کی خرابی سے زیادہ تر خواب آتے ہیں، ڈرانے خواب آتے ہیں پیٹ کی خرابی سے، اور اچھے خواب آتے ہیں جب صحت اچھی ہوتی ہے، شادی ہونے والی ہوتی ہے. اچھے خواب آتے ہیں جب ہو جاتی ہے تو پھر برے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک وہ دوست ہیں جن کا نکاح تھا پرسوں، تو مجھے کہنے لگے، مصروف تھے نا اپنے نکاح میں، کہہ رہے بہت ٹینشن میں ہوں 2 دن سے، شادی ہونے والی ہے، بہت مصروف ہوں، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو بہت ٹینشن میں ہوں. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ختم ہو جائے گی شادی کے بعد ٹینشن؟ جتنی ٹینشن میں ہے یہ آگے جو ہے اس سے بڑھ جائے گی. تو ان دنوں کو یاد کریں گے کہ کتنے اچھے دن تھے جب میں مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا اور ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ رہا تھا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نظام بنایا، خوابوں کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ خوشخبریاں مل جاتی ہیں نیک مومن کو، متقی انسان کو، پرہیزگار انسان کو. ایک بات میں چھوٹی سی یہاں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خواب جو ہے نا، خواب وہ حدیث میں آتا ہے وحی کا 46واں حصہ ہے. 40واں حصہ 2.5% ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا 2.5%، تو 46واں اس سے تھوڑا سا کم، تو آپ تقریباً 2.5% سمجھ لیں. یعنی وحی کی بات 100% سچی ہوتی ہے، 100%. اور خواب کیا ہے؟ اس وحی کو آپ 100 حصوں میں تقسیم کریں تو 2.5 حصے بنتے ہیں. تو عام حالات میں تو خواب کی حیثیت ہے، یعنی بہرحال 2.5% بھی تو ہے نا اس میں سچائی. لیکن جب وحی کے مقابلے میں خواب آئے گا تو پھر خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ 100% ہے اور یہ 46واں حصہ ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث پر اور مسائل پر خواب کو ترجیح دیتے ہیں. کسی کو خواب میں آ گیا کہ بھئی یہ کام کرو، جبکہ حدیث میں اس کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی ترغیب دی ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات کو لیں گے، خواب کو نظر انداز کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اس میں غلو کرتے ہیں. آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کام شریعت میں پہلے سے ہے کہ کرو، آپ نے استخارہ کیا اور خواب آیا کہ نہیں کرو، تو یہ غلط ہے. یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ کرو. ابھی استخارے کے خواب کی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اسی طرح کوئی کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے آپ کو، شریعت کہہ رہی ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کرو، اور آپ کو خواب آ گیا کہ کر لو. نہیں، آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. انہوں نے کہا کرو تو بس کرو. خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وحی کے مقابلے میں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے اعمال برے ہیں، نماز نہیں پڑھتے آپ، اور آپ خواب میں اپنے آپ کو جنت الفردوس میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، روزانہ آپ کو خواب آتا ہے کہ میں جنت الفردوس میں ہوں، تو کبھی بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی کوشش نہ کریں. یہ شیطانی خواب ہے، یہ رحمان کی طرف سے خواب نہیں ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے بھی ہے تو پھر اس کی یہ تعبیر نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں جنت الفردوس کا مطلب جہنم کی گہری وادی ہو سکتا ہے. خواب کی بعض دفعہ تعبیریں الٹی ہوتی ہیں. مشہور واقعہ نا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری چارپائی کے نیچے خزانہ ہے. کھدائی کی واقعی مٹکا نکلا پورا خزانے کا.
6 مہینے بعد ایک آدمی آیا, اس نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہی خواب سنایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے چارپائی کے نیچے آگ جلتی ہوئی دیکھی. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے, کوئی چھت وت گر جائے گی یا کچھ زلزلہ آ جائے گا, نکلو گھر سے باہر سارا سامان لے کے. تو وہ جیسی سارا سامان لے کے نکلا, چھت گری اور گھر تباہ ہو گیا. کسی نے ان سے پوچھا حضرت اس کو خواب آیا آگ جلے, ادھر آپ بتا رہے ہیں کہ خزانے دفن ہے, اور اس کو بھی وہی خواب آیا, ادھر کہہ رہے ہیں حادثہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو گرمیوں میں خواب آیا تھا. گرمی میں آگ دیکھنا یہ ایک حادثہ ہے نا, گرمی پہلے یہ اوپر سے اس کو آگ نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب کوئی اس کے ساتھ برا ہونے والا ہے. اور اس کو جو جس کے یہاں خزانہ نکلا تھا نا, اس کو خواب آیا تھا سردیوں میں. سردی میں تو انسان کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے, سردیوں میں ایئر کنڈیشن کی ضرورت تو نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں. تو خوابوں کی بڑی پیچیدہ تعبیرات ہوتی ہیں, اس لیے کبھی خواب سے متاثر ہو کر حقائق سے ہٹ نہیں جانا چاہیے. اکثر میں ایک خواب سناتا ہوں کہ ایک خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک بہت برا سلوک تھا. میں جانتا تھا ان کے گھریلو حالات کو. اس خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو میلے اور گندے کپڑوں میں دیکھا ہے. یہ خواب دیکھ کے وہ اپنے شوہر سے بدگمان ہو رہی تھی کہ میرا میاں جو ہے نا مجھے خواب میں نظر آتا ہے گندے اور میلے کپڑوں میں, اس کا مطلب میرے میاں کا قصور ہے اس لڑائی میں, وہ اس کا سلوک صحیح نہیں. میں نے کہا یہ آپ کا قصور ہے. اس خواب میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ درست نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. قرآن میں نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب آپ کے شوہر کا لباس اگر خراب ہے خواب میں, تو یہ اس میں اشارہ ہے اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ شوہر کا لباس کسے کہہ رہے ہیں؟ بیوی کو. شوہر گندا نہیں ہے, اس کے کپڑے گندے ہیں, اس کا مطلب اللہ آپ کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کا میاں درست ہے اور آپ جو ہے نا آپ میلی ہو, آپ میں کوئی گڑبڑ ہے, تو اپنا سلوک ٹھیک کرو. تو ہوتا یہ ہے کہ حقائق کو دیکھ کر بھی خوابوں کی تعبیریں کی جاتی ہیں, ضمیری حقائق کو دیکھ کر. اس لیے ایسا نہ ہو کہ کسی کے اعمال خراب ہوں اور وہ جنت الفردوس میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو جائے, چلو بھی بغیر نماز کے ہی اگر جنت میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے اعمال درست ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, پھر آپ نے اپنے آپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جہنم میں جاؤ گے. لیکن قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ ان کو کیوں جہنم میں لے کے جائیں گے اگر اعمال اچھے ہیں؟ اور اللہ نے بتا دیا کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو خوابوں میں اللہ ان کو جنت کیوں دکھائیں گے؟ اس لیے پہلے قرآن و سنت کو دیکھنا چاہیے, اس کے بعد خواب دوسرے نمبر پر ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, اللہ نے دنیا میں اس کی مثال دی ہے کہ اللہ ہماری روح کو نیند کی حالت میں قبض کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں موت میں بالکل یہی ہوگا, جسم کا روح سے رشتہ کمزور ہو جائے گا, ختم. یاد رکھیں مرنے کے بعد روح کا جسم سے رشتہ ختم نہیں ہوتا, ختم کبھی بھی نہیں ہوتا. چاہے وہ ایک یعنی میت کو اگر جلا بھی دیا جائے, جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے, تو بھی اس کے کسی نہ کسی ذرے کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے اور اسی کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے. یہ ختم نہیں ہوتا. یہ اللہ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لیں یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ یہ تعلق جو ہے نا رہتا ہے, جیسے سوتے ہوئے حالت میں رہتا ہے تو میت کے ساتھ بھی ایسا رہتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ سوتے ہوئے آدمی کو اگر ہلا دیا جائے تو اس کی روح دوبارہ لوٹ کے آ جاتی ہے, یعنی روح کا جو جسم سے رشتہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میدان حشر میں تمہیں جگا دوں گا میں, اٹھ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اٹھ جاؤ بس. زندگی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اٹھتے ہیں تو پورے پرزے ہمارے وہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا بھائی. سونے سے پہلے جو پرزا ہمارے جسم کا جہاں جہاں لگا ہوا تھا وہیں لگا ہے. صرف کیا ہوا ہے کہ روح کا جسم سے رشتہ کمزور ہو گیا تھا, وہ رشتہ دوبارہ بحال ہو گیا. موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے جو متفرق اعضاء بکھرے ہوئے ہیں, اللہ ان تمام اعضاء کو جمع کر کے اس میں دوبارہ روح ڈال دیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی
غیر مسلموں کے، مشرکین مکہ کے کیسے جمع ہو جائیں گے. ہمارے تو کوئی کبھی جانور کھا لیتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر دیں. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن زندہ کریں گے اور مختلف ذرات کو جمع کریں گے تو آپ جو انگوٹھا لگائیں گے نا، جیسا نشان ابھی بنتا ہے ویسا ہی نشان بنے گا اس میں. کما خلقناکم اول مرہ، فرمایا جیسے پہلی مرتبہ بنایا تھا بیائی اسی طرح دوسری مرتبہ بنائیں گے، بیائی اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر، اس سے بھی زیادہ بہتر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا دوبارہ حشر ہوگا تو اعلی خلقی آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ تعالی انسان کو بنائیں گے. وہی قد عطا کریں گے جو آدم علیہ السلام کا تھا، وہی قد عطا کریں گے. 60 گز. میں نے کل یہاں دبئی میں ڈائناسور دیکھا، اوریجنل پرانا، کوئی انہوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، وہ ڈائناسور کی جو ہے نا وہ ہڈیاں لا کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، پرانے کہیں امریکہ سے نکلا ہوگا تو جوڑ جاڑ کے انہوں نے پورا ڈائناسور اوریجنل. میں پہلے سمجھا تھا جب پلاسٹک کا بنایا ہوا ہے، تو پھر وہاں لکھا ہوا بھی ہے اور لوگوں نے بھی بتایا کہ بھئی یہ اوریجنل. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یہ پرانے زمانے کی چھپکلی ہے. آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. اور تو یہ جو آج سائنس نے ایک ڈائناسور کا وجود نکالا ہے، اس سے بھی حدیث کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس زمانے میں جانور اتنے بڑے ہوتے ہوں گے تو ظاہر ہے انسان بھی تو اسی حساب سے اللہ نے پیدا کیے ہوں گے نا. تو میں سوچتا تھا، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا قد تھا 180 فٹ. تو 180 فٹ کے جو قد ہوا کرتے تھے اس زمانے کی یہ چھپکلی ہے جو ہم نے مار کے یہاں لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پرانے زمانے کا کوئی انسان آ جائے بولے یار تم ہمارے زمانے کے چوہوں اور چھپکلیوں کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، ہم تو جو ہے نا یہ ان چوہوں کو ایسے پاؤں رکھتے ہوں گے، وہ یہ ڈائناسور پہ وہ آدم علیہ السلام کی آل اولاد جو تھی وہ تو ایسے ایک رکھے پاؤں رکھ کے کچل دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ایسے چپل ماری انہوں نے اپنے زمانے کی چپل، ان کے زمانے کی چپل کتنی بڑی ہوگی ہے بھائی. تو ہمارے زمانے کے جو بیلچے ہیں نا یہ اس وقت کے چمچ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارے زمانے کے جو بیلچے ہیں، جو مزدور کام کرتے ہیں بیلچوں سے، یہ اس زمانے کے چمچ ہوں گے. تو وہ جو ہے نا وہ اس زمانے کی چوہے اور چھپکلیاں، اس کو ہم اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، وہی لا کے ٹکٹ لگا دیا اس پہ، وہی 20 درہم میں تمہیں یہ چھپکلی دیکھنے کو ملے گی. تو اتنے بڑے بڑے جانور تھے تو انسان کتنے بڑے بڑے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارا دوبارہ حشر ہوگا اسی قد پہ ہوگا جو آدم علیہ السلام کا اصل قد تھا. یہ تو چھوٹے ہوتے 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 اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے، غائب بھی نہ ہو جائیں کہیں. ایسا نہ ہو ہمارے آج سے 1000 سال بعد لوگ بات کر رہے ہوں، ہمارے زمانے کی چھپکلیوں کو انہوں نے لا کے رکھا ہوا اور یہ ہمارے چمچ بیلچے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں ان لوگوں کے. قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا میں اس کی مثال رکھی ہے موت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، فرمایا ایسے ہی روح تمہاری قبض ہوگی جیسے تمہاری سوتے ہوئے میں قبض ہو جاتی ہے. تو اس سے روح کا احساس اور ادراک ختم نہیں ہوتا. اور اللہ نے دنیا میں اس کی مثالیں بھی رکھی ہیں. جیسے سوتے ہوئے آدمی کو بہت زیادہ ڈراؤنا خواب جب آتا ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ عام حالات میں نہیں ہوتا. اب سوتے ہوئے آدمی کا اس دنیا سے کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن کوئی بہت خوفناک چیز دیکھتا ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. بعض دفعہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے. اس کے بچوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، بچے خواب میں جب ہنستے ہیں نا تو حقیقت میں بھی مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ان کی مسکراہٹوں کے آثار ان کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. بےآئینی ہی اسی طرح میت کو جب بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے یا بعض دفعہ بہت زیادہ لذتوں میں ہوتا ہے تو اس کے آثار اس کی اس جسم پہ بھی نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے خود بعض شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. حالانکہ یہ خوشبو پیدا کہاں ہوئی ہے؟ برزخ میں. لیکن اتنی زیادہ پیدا ہوئی کہ اللہ نے اس کے آثار ان کے خون میں دنیا میں بھی ظاہر کر دی. کتنے بزرگان دین ہیں جن کی جسم سلامت رہتا ہے. کیوں رہتا ہے سلامت؟ اس لیے کہ وہاں کی جو نعمت ان کو ملی ہے اس نعمت کے آثار اس جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور 6 مہینے کئی سال ان کے جسم سلامت رہتے ہیں. حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی قبر 6 مہینے کے بعد کھولی ہے تو اسی طرح بالکل جسم سلامت تھا. لگ ہی نہیں جاتا کہ ان کو ہم نے 6 مہینے پہلے دفنا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک برساتی نالا آ رہا ہے. پہلے حضرت حمزہ کی قبر تھی بالکل نالے کے ساتھ، تو جب وہ نالا بھرتا تھا تو قبر میں پانی
جاتا تھا تو ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کو شاید خواب آیا یا کسی اور بزرگ کو کہ بھئی حضرت حمزہ فرما رہے ہیں کہ میری میت کو یہاں سے نکالو. انہوں نے کھدائی کر کے وہاں سے نکالا. اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو شہداء کو جو ایک زندگی عطا فرماتے ہیں برزخ میں، وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے اور اس میں ادراک اور لذت کا احساس اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اس کا احساس اس کے اثرات اس جسم پر بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس جسم پر بھی اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح قبر کا عذاب بھی بہت دفعہ نظر آ جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کی آنکھوں سے لوگوں کو قبر کا عذاب دکھایا، مردے کی چیخ و پکار دکھائی ہے. ہمارے دوست احباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے خود میت کے یعنی قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ متواتر واقعات ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس کی مثالیں بھی قائم کی، قرآن مجید میں دعویٰ بھی کر دیا اور اس کی اور بہت سارے دلائل دیے. تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، قرآن تو پورا اس سے بھرا ہوا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. سب سے بڑی دلیل جو قرآن دیتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں پہلی مرتبہ جو میں نے پانی کے ایک قطرے سے بنا دیا، یہ کیسے بنا دیا، اس پہ تمہیں کیسے یقین آ گیا؟ اس پہ تو تمہیں اس لیے یقین آیا کہ تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ورنہ کسی پانی کی بوند کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں آنکھ بھی بنے گی، اس میں ناک بھی بنے گی، اس میں جسم بھی ہوگا، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی پلکیں بھی ہوں گی، اور یہ بولے گا بھی اور دیکھے گا بھی اور چلے گا بھی اور دوڑے گا بھی؟ کوئی عقل کہتی ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں مان سکتا. لیکن ہم صبح شام یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں. اور تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تحویل کر دیتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی کو ریورس کر کے نا یہ سارا عمل دوبارہ سے ریورس ہو جائے گا. دیکھو جو کمپنیاں گاڑی بناتی ہیں، گاڑی آگے چلانا جب وہ ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، انجن کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی آگے چل سکتی ہے، تو ریورس گیئر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیچھے بھی آ سکتی ہے. وہ جو گاڑی کو اتنا تیز بھگانا جانتے ہیں، اور ایسے ایسے سائنسدان ہیں جو اتنی تیز رفتار گاڑیاں جو آگے کی طرف جا رہی ہیں، اگر وہ ایسے انجن پیدا کر سکتے ہیں تو وہ پیچھے بھی لا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کمال ہے کہ میں مٹی سے اور مختلف چیزوں سے جمع کر کے پانی کی ایک بوند بناتا ہوں، اور پھر ماں کے رحم میں اس کو انسان بنا کے واپس لے آتا ہوں. تو جو اس عمل کو آگے لے جا سکتا ہے، وہ اس عمل کو پیچھے کر کے دوبارہ تمہیں اسی حالت پہ لا بھی سکتا ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ ہم یہ تو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے اور مختلف چیزوں سے پانی بنا کے اس کو انسان بنا سکتا ہے، مگر اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا. یہ حماقت کی اور بے عقلی کی باتیں ہیں. قرآن کا سارا رد اسی نظریے پر ہے. تو بھائی اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنا ایمان درست کریں. جب ہمیں اللہ کی آیات پہ یقین ہوگا کہ ہمیں یہ کرنے سے یہ ملے گا، تو پھر وہ اس کام کو کرنے میں مزہ آئے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں یہ کام کروں گا تو کیا ملے گا؟ اس کے 100 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ یہ کام کریں، اس پہ آپ کو 100 درہم ملیں گے، فوراً کہے گا بھائی کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنے بجے اسٹارٹ کرنا ہے اور کتنے بجے ختم کرنا ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن اگر آپ اس کو کہیں یہ کام کر لو تو میں 100 نیکیاں ملیں گی، اور جاؤ میں کیوں کروں یہ کام؟ کیا ملے گا؟ نیکیوں کا کوئی حجم نہیں ہے، کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نیکیاں جو ہے نا بالکل ایسے ہے جیسے کرنسی. آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو اپنے ملک کی کرنسی نہیں چلتی، اس ملک کی کرنسی چلے گی. آخرت میں جو کرنسی ہے نا وہ نیکیاں ہی ہیں. 100 نیکیاں کا مطلب آخرت کے $100 رکھے ہوئے ہیں آپ کی جیب میں. میدان حشر میں جو ہے نا، میدان حشر میں اعمال وہ نیکیوں کی شکل میں اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا تقسیم کیا ہوا ہے، مختلف یونٹس جو اکائیاں ہوتی ہیں نا ان میں، کہ بھئی ایک نیکی کی. اچھا قیامت میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ دیکھو 1 روپیہ ایک پاکستانی ہے اور ایک یہاں کا روپیہ ہے تو ایک ہی، مگر وزن کس کا زیادہ ہے؟ یہاں کا وزن زیادہ ہے. آپ جب ترازو میں رکھیں گے نا تو ویسے تو ویلیو وہ کاغذ کا ہے، وہ بھی کاغذ کا ہے، ویسے تو نہیں ہوگا، لیکن ویلیو کس کی زیادہ ہوگی؟ وہ یہاں کی ہوگی. تو قیامت کے دن بھی اللہ نے نیکیوں کو 2 طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ نیکیاں کتنی کوانٹٹی میں لے کر آیا ہے، 100 لایا ہے، کوئی 1000 لایا ہے، کوئی 1 کروڑ نیکیاں لایا ہے. دوسرا وزنی کتنی لایا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نیکی ایک ہوتی ہے مگر وہ وزنی بہت ہوتی ہے.
اس کی زیادہ آسان مثال ہوگی، ایک سکہ ہے تانبے کا اور ایک سکہ ہے سونے کا. سکے تو ایک ہی ہیں لیکن مانوی وزن کس میں زیادہ ہے؟ سونے کے سکے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو نیکیوں کا حساب رکھا ہے، ایک تو یہ کہ تم یہ کام کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو آدمی فلاں تسبیح پڑھتا ہے تو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. حدیث میں اس طرح کی روایات ہیں، 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. اور وہ تو 1,00,000 نیکیاں ہیں. ایک دفعہ میرے پاس کسی نے سوال کیا، میں اس سوال جواب دوں گا تو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ قیامت کے دن جو نیکیاں ہیں وہ تو شمار ہوں گی نا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں اور گناہ کم ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے نیکیاں کم ہوئی وہ جہنم میں جائے گا. تو مجھے کہنے لگے ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. قیامت میں 100% نمبر لینا ضروری نہیں ہے، 51% والا بھی کامیاب. قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اچھی زندگی میں ہوگا. تو وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ میں اگر 5 نمازوں میں سے 3 پڑھ لیتا ہوں، 2 چھوڑ دیتا ہوں، تو نیکیاں زیادہ ہوئی یا گناہ زیادہ ہوئے؟ بتائیں بھائی. 3 پڑھ رہا ہے 2 چھوڑ رہا ہے، تو جہنم والے کام کم کر رہا ہے، جنت والے زیادہ کر رہا ہے. رمضان کے 30 روزوں میں سے 16 رکھ لوں، 14 چھوڑ دوں، ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ دن بھر میں مجھے جھوٹ بولنے کا موقع 100 دفعہ ملتا ہے، تو میں 49 مرتبہ جھوٹ بولوں، 51 مرتبہ سچ بولوں. کیا مطلب؟ سچ کی نیکی جھوٹ کی برائی سے بڑھ گئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسے بھی چلتا رہے تو حساب کتاب کامیاب ہو جائے گا. حرام کما رہا ہوں، حلال جو ہے نا وہ 51% حلال اور 49% حرام. تو ہر چیز میں اگر ایسے کرنا شروع کر دوں تو وہی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر مدار ہوتا نا کوانٹٹی پر، گنی جاتی قیامت کے دن نیکیاں، پھر تو یہ ٹھیک تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قیامت کے دن اگر نیکیاں گنی جاتی کہ بھائی کون کتنی نیکیاں لے کر آیا ہے، پھر تو بھائی 1,00,000 نیکیوں والا 99,999 گناہ والے پر حاوی آ جاتا. لیکن اللہ نے قیامت کے دن نیکیوں کو گننے کا نہیں بلکہ نیکیوں کو تولنے کا حکم دیا ہے. فمن ثقلت موازینہ کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہے، بلکہ فمن ثقلت، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو. کشیش ثقل کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، گریوٹی جسے کشیش ثقل، ثقیل آدمی کہتے ہیں نا، بوجھل آدمی. فمن ثقلت، جس کی نیکیوں کا ثقل زیادہ ہوا، وزن زیادہ ہوا، ویٹ اس کا زیادہ ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے کی زندگی میں ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا وزن خفت، خفف السرعہ یہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، خفف السرعہ، صحیح ہے نا، اسپیڈ ذرا ہلکی کریں، لکھا ہوتا ہے نا. سرعہ کہتے ہیں تیز رفتاری کو، خفف تخفیف سے. تو خفف، یہاں لوگوں کی عربی بولنے میں سمجھ میں نہیں آتی، سائن بورڈ میں سمجھ میں آتی. مجھے تو بولتے کچھ اور ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں. یہ لوگ بولنے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، گاف بھی آ رہا ہے ان کی زبان میں، رگا. اب میں جہاں دبئی میں اسٹے کیا ہوں اس جگہ کا نام ہے رگا. میں نے کہا رگا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہو سکتا. پتہ چلا یہ لفظ اصل میں رقہ. تو قاف کو انہوں نے جو ہے نا گاف پڑھتے ہیں، لکھنے میں رقہ آ رہا ہے، پڑھنے میں. تو اس لیے بھی یہاں ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ عربی بولتا کچھ اور ہے، لکھتا جو ہے وہ، لکھتے بالکل صحیح عربی ہیں، پڑھتے کچھ اور ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں عمرہ کرنے گیا تو وہاں ایک شرطے نے مجھے ڈانٹا، بولا مخ معافی، کہہ رہے مخ معافی. اب میں اس لفظ پہ غور کرنے میں لگ گیا. میں نے کہا یہ کچھ نہ کچھ عربی میں کچھ ملتا جلتا ہوگا اس سے، مخ معافی. پھر یاد آیا مخ کہتے ہیں، حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ جنت کی جو حور ہے، یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پنڈلی کا مخ یعنی پنڈلی کا گودا وہ باہر سے نظر آتا ہوگا. اتنی خوبصورت اس کی جو پنڈلیاں ہیں اور شفاف ہڈیاں ہوں گی کہ وہ جو گودا ہے نا وہ گودا وہ بھی نظر آتا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ہو مگر اتنی حسین اور شیشے کی طرح اس کی پنڈلیاں چمک، شیشے کے آر پار نظر آتا ہے نا بھائی، شیشے کے آر پار چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ وہ آر پار گودا نظر آ رہا ہوگا. گودے کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہاں؟ گودا ہی کہتے ہیں نا. نلی، نہاری میں اس کو جب ڈالتے ہیں تو نلی کہتے ہیں، جب وہ انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گودا کہتے ہیں.
مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے ہر بیان میں گھوم پھر کے جو ہے نا نہاری ضرور آتی ہے، تو کیا کریں اب مثال میں مغز بھی ڈالا جاتا ہے، تو وہی مغز ہی کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیڑیوں کا گودا بھی نظر آئے گا. تو وہاں حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ یرا مخ سوقیہما، مخ. تو میرا دماغ ادھر گیا، میں نے مخ کا مطلب تو یہ کہ گودا. اب مغز کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے، یہ بھی تو ایک گودا ہے نا، کھوپڑی کے اندر جو اللہ نے ایک چیز رکھ دی ہے، یہ بھی اندر کی چیز ہے، مغز ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آیا مخ معافی، معافی کا مطلب ماں کا مطلب نہیں ہے، فی کا مطلب میں. تو اس کو صحیح عربی میں تو یوں کہیں گے لئی سفی دماغی کا عقل، یوں کہنا چاہیے، یا لئی سفی کا عقل، یعنی تجھ میں عقل نہیں ہے. لیکن اس نے گھما پھرا کے مخ معافی. فی کو کہاں لگانا تھا کہاں لگا دیا، اور ماں کو پہلے لانا تھا وہ آخر میں لے آئے، تو گھما پھرا کے عجیب سی عربی بنا دی ہے مخ معافی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہے تھے میری کھوپڑی میں جو ہے نا عقل نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے بات کو، تو عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو لکھی ہوئی عربی کچھ اور ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خفف السرعہ، تو یہی لفظ قرآن میں ومن خفت موازینہ، جس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے، نیکیوں کا وزن خفت ہلکا ہو گیا. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، پھر دھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں جانا ہوگا. تو اللہ نے آخرت میں کامیابی کا مدار نیکیاں اور برائیوں کے گننے پر نہیں رکھا ہے بلکہ وزن پہ رکھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 3 نمازیں پڑھ کے ایک اگر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چھوڑی ہوئی جو نماز ہے نا اس کا وزن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک نماز کا قضا کر دینا وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق العباد میں قتل سے بڑا جرم کوئی نہیں، اور حقوق اللہ میں نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی نہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد، جب تک اسلام قبول نہیں کیا تو شرک سب سے بڑا جرم ہے، کفر اور شرک. یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے شرک، کہ اللہ کے ساتھ انسان کسی غیر کو شریک کر لے. اسلام قبول کر لیا تو ایک سب سے بڑے جرم سے تو بچ گیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم قتل ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اب علماء کہتے ہیں ایک حدیث میں آ رہا ہے نماز کا سب سے پہلے، ایک حدیث میں آ رہا ہے قتل کا سب سے پہلے. تو علماء نے اس دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ بھئی حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا، اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا نماز جو میں نے فرض کی تھی وہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو میں نے کہا اب جو ہے نا معاملہ کیا ہو گیا بھائی، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نیکی کا وزن بڑھ جائے اور کون سے گناہ کا وزن جو ہے وہ، کون سا گناہ ایسا ہے جو زیادہ وزنی ہو نیکی سے، اور کون سی نیکی ایسی ہے جو زیادہ وزنی ہو گناہ سے. تو علماء نے اس کا ایک ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ نیکی میں جو وزن پیدا ہوتا ہے نا، وزن، اس میں چند چیزیں ہیں جو وزن ڈال دیتی ہیں. نمبر 1 اخلاص. ایک ہی نیکی ایک آدمی کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا ریا آ رہی ہوتی ہے، اخلاص غالب ہوتا ہے مگر ریا بھی آ رہی ہے درمیان میں، تو وہ نیکی کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے. اگر ریا غالب ہو جائے، ریا زیادہ ہو اور اخلاص کم ہو تو وہ بہت ہی ہلکی پھلکی نیکی ہو جاتی ہے. اخلاص جتنا زیادہ آتا چلا جائے گا اسی سے ایک ہی نیکی کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. دیکھو ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں. لیکن ایک کلمہ غیر مسلم پڑھتا ہے جو پورے خاندان سے ٹکر لے کر وہ اسلام قبول کرتا ہے. پرسوں یہاں ایک دبئی میں ایک ہندو ملے، انہوں نے بتایا کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا، بڑی زبردست کارگزاری انہوں نے سنائی. کوئی مسلمان تھے، کیسے خاندان سے ٹکر لی. وہ جب لا الہ الا اللہ ایک دفعہ زور سے پڑھے گا نا اپنے خاندان کے سامنے، نیکیاں تو اس کو بھی لاکھ ہی ملیں گی، مگر ان نیکیوں کا وزن ہمارے لا الہ الا اللہ سے بہت زیادہ ہوگا. وہ ایک دفعہ پڑھے گا اور ہم 100 دفعہ پڑھیں گے تو ترازو کے پلڑے میں اس کا ایک دفعہ والا لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ جھک جائے گا، اور ہمارا ممکن ہے وہ ہزار لا کے نا فرشتے پوٹلے بنا کے ہمارے کلمے کے رکھ رہے ہو کہ بھائی اس کے برابر پہنچ جائے، وہ پھر بھی اس کے برابر شاید نہ پہنچے. اس کا لا الہ الا اللہ وزنی بہت ہے، اخلاص بہت، قربانی بہت ہے. السلام علیکم. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب کیا رکھا ہے؟ اعمال کو تولنے کا. اس لیے ہم ہر نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہو، اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ میری ہلاکت کا کہیں سبب نہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر ایمان پکا نصیب فرمائے. جتنا ایمان ہمیں
حکومتوں پر ہوتا ہے، جتنا ایمان ہمیں اپنی کمپنی پر ہوتا ہے کہ ہمیں سیلری ملے گی، نکال دے گی، اتنا خوف اور اتنا ایمان ہمیں اللہ کی ذات پر آ جائے. ایک دعا بتا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں دعا بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک اللہم اجعل خوفک اخوف الاشیاء عندی. اے اللہ اپنے خوف کو تمام خوفوں پر غالب کر دے. دیکھو یہ نہیں بتایا کہ اے اللہ صرف اپنا خوف پیدا کر، باقی کسی کا خوف پیدا نہ کر، یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز کا. ہم کہتے ہیں نا میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا، لوگ کہتے ہیں نا چھپکلی پھینکیں فوراً بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، بندوق دکھائیں فوراً بھاگ جائے گا. تو یہ شریعت کی جو باتیں ہیں نا یہ فطرت سے ہٹ کر نہیں ہوتی. شریعت کبھی ایسی بات نہیں کرتی جس پر آپ عمل ہی نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ اتنے نیک ہیں کسی سے نہیں ڈرتے. میں ان سے کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سانپ سے ڈرے تھے. ان کے سامنے جب سانپ، اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ نے کہا اس کو زمین پہ پھینکو، پھر وہ سانپ، وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے کہنے سے ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، پھر تو نہیں ڈرنا چاہیے تھا. بھائی جس اللہ نے سانپ بنایا وہ دوبارہ لاٹھی بنا دے گا، مگر سانپ بہرحال سانپ ہے. چاہے یہ سارے پروسیس انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے اور پتہ بھی ہو کہ یہ میرا محبوب ہے، اللہ ہے جس نے یہ لاٹھی کو سانپ بنایا، اور سامنے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. دیکھو اللہ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، بس اتنا کافی تھا نا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، میں نے کہا واپس آؤ. لیکن اللہ حضرت موسیٰ کے خوف کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، ایسا بھاگے ہیں ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز سے بہت ڈرتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہے پیچھے مڑوں گا تو اسپیڈ میری ہلکی ہو جائے گی تھوڑی سی، تو اتنی اسپیڈ ہلکی ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ کر دے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ اقبل، واپس پلٹو، واپس، اور گارنٹی دی لا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ امن کی حالت میں ہو، میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں. جب اللہ کی طرف سے ضمانت ملی ہے پھر واپس آئے، اور اللہ نے کہا اس کو پکڑ لیں دوبارہ. تو یہ جو دنیا کی چیزوں سے خوف ہے نا یہ ہوتا ہے انسان کو. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، صوبہ سرحد میں زلزلہ آ رہا تھا اس وقت، یہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ان کا فون آیا، وہ توکل اللہ پہ اعتماد بہت زیادہ، کہنے لگے یہ لوگ جو ہے نا زلزلہ آ رہا ہے گھر سے باہر نکل کے بھاگ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ شرن جائز ہے گھر سے نکل کے جانا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں تو بیٹھا ہوں. میں نے کہا فوراً بھاگو، زلزلہ ہے، وہ چھت گرے گی، کہیں زمین پھٹ جائے گی، مر جاؤ گے، تو نکل کے بھاگو. یہ فرض ہے اس وقت بھاگنا، جان بچانا جو ہے جب زلزلہ آ رہا ہے تو فرض ہے وہ. آپ نے جتنی کوشش توبہ استغفار کرو اللہ سے، اور اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوشش کرو. اللہ کی رحمت سے بھاگنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے تو بھاگنے کے حکم ہے کہ بھئی ڈرو، یہاں سے بھاگو، بچاؤ اپنے آپ کو، توبہ کرو. توبہ استغفار بھی تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ میں گناہ کی معافی مانگوں تاکہ اللہ اس عذاب کو روک لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ ہوئے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں سکھائی ہے کہ اللہ میرے دل میں تمام خوفوں کو بالکل ختم کر دے. وجہ اس کی ہے کہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں پھر سب سے پیچھے رہ جائیں گے. پھر تو راہب بن کے، پادری بن کے کسی جنگل میں بیٹھ جائیں گے، بس اللہ اللہ کریں گے، بیوی بچے بھوکے مریں گے پیچھے. تو خوف ہی نہیں ہوگا، نہ سالے کا خوف ہے نہ سسر صاحب کا خوف ہے. ہمیں تو کتنے خوف ہوتے ہیں نا. یہاں آپ جو کما رہے ہیں اس لیے کہ اگر بیوی کو میں نے نہیں بھیجا تو صرف بیوی نہیں ہے، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کے مامے بھی ہیں، اس کے چاچے بھی ہیں، سب کے فون آنا. ہو سکتا ہے کوئی ان کے جو ہے نا وہ رشتے دار پولیس میں ہو، پولیس سے فون آنا شروع ہو جائے گا. یہ خوف انسان بنا کے رکھتا ہے کہ بھئی کماؤ کماؤ کماؤ، محنت کرتا ہے انسان. تو یہ خوف بھی ضروری ہے. یہ لالچ جو اللہ نے دنیا کی رکھی ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے تاکہ دنیا کے کام بھی چلتے رہیں. اللہ اس دنیا کو بھی آباد کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا یہ دو انسانوں سے بنایا اور پوری دنیا کو آباد کر دیا میں نے آدم اور حوا سے. ان سے بنا کے جو ہے نا میں نے ان کا نکاح کرایا اور پوری دنیا سے انسانوں کو بھر دیا. تو یہ تو اللہ چاہتے ہیں کہ زمین آباد ہو، اللہ نے بنائی اس لیے یہ زمین کو. تو اس لیے حدیث میں یہ دعا نہیں سکھائی ہے کہ اللہ سارے خوف ختم کر دے، بلکہ حدیث میں دعا سکھائی اللہم اجعل خوفک اخوف الاشیاء. اخوف جو ہے نا کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیئر، یعنی اللہ تیرا خوف بھی ہو باقی چیزوں کا بھی ہو، لیکن تیرے خوف کو جب دوسری خوفوں سے کمپیئر کروں تو تیرا والا زیادہ ہو.
تیرا خوف زیادہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا کے خوف سے دنیا تو کماؤں گا، مگر جہاں تیرا خوف ٹکرا رہا ہوگا، یعنی بعض دفعہ دنیا میں ایسے مواقع آئیں گے کہ اگر میں وہاں دنیا کے پیچھے پڑوں گا تو ناراض ہوگا. نماز کے وقت آپ دکان نہیں بند کرتے، تو اب کیا ہے، یہاں دنیا کا خوف ہے کسٹمر چھوٹ جائیں گے، اور وہاں اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے، تو اللہ کا خوف غالب آ جائے. اور فرمایا وجعل حبک احب الاشیاء الیہ، اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے. ایسا نہیں ہے کہ باقی تمام چیزوں کی محبت ہی ختم ہو جائے، نہیں، تمام چیزوں سے محبت ہوگی، دنیا تو اچھی لگے گی، لیکن اللہ کی جو محبت ہے وہ باقی تمام محبتوں پر غالب آ جائے. تو یہ ہے پورے دین کا خلاصہ میرے بھائی، کہ جو ہم دنیا کے لیے دنیا کے خوف اور دنیا کی لالچ میں کرتے ہیں، اللہ ہماری یہ خوف اور لالچ کو جنت اور جہنم کی طرف پھیر رہے ہیں کہ اس کا بھی خوف دل میں رکھو، جہنم کا بھی دل میں رکھو، اور جنت کی بھی لالچ دل میں رکھو، تاکہ جنت کے حصول کے لیے جو کرنے کے کام ہیں ان میں بھی تمہیں اتنا ہی مزہ آئے جیسے صبح آفس جانے میں تمہیں مزہ آتا ہے. تمہیں دبئی آنے میں جتنا مزہ آتا ہے نا جب چھٹی لے کے واپس آ رہے ہوتے، تو اتنا مزہ تمہیں مسجد میں بھی آنا چاہیے، اور اتنا مزہ تمہیں گناہ سے بچنے میں بھی آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی یہ کیفیت دل میں پیدا فرما دے کہ ہمیں جنت کا صحیح ایمان اور جہنم کا صحیح خوف نصیب ہو جائے، تاکہ ہمارے سارے اعمال سدھر جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوالات کی کچھ پرچیاں ہیں. یہ کسی نے پوچھا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہو جاتی ہے چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے اختیار سے کسی ایسے آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے. لیکن بن گیا ہو تو نماز ہو جائے گی. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، قاتل تھا، مگر صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فاسق کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. انفرادی نمازی امام بن سکتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو امام بنا لیتا ہے. اس میں دو مسئلے ہیں. ہمارے جو حنفیہ کے نزدیک، حنفیہ جو مسلک امام و حنیفہ کا اور شوافع کا بھی یہی مذہب ہے کہ ایک آدمی جو فرض، شوافع کا ہے یا پتہ نہیں حنابلہ کا ہے، کہ فرض نماز جو آدمی پڑھ رہا ہے وہ سنت والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی امامت یعنی جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ فرض اگر فرض والے کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن نماز مختلف ہے، جو پڑھنے والا وہ عصر کی پڑھ رہا ہے اور آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، جیسے اس کی نماز قضا ہو گئی، پچھلے دن کی عصر پڑھ رہا ہے وہ آپ کے پیچھے، تو بھی نماز نہیں ہوگی. یعنی امام اور مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو نماز آپ کی ہے بالکل وہی والی مقتدی کی بھی ہونی چاہیے. لیکن فقہ حنبلی میں یہ جائز ہے کہ امام اور مقتدی صرف نماز میں مشترک ہونے چاہیے، وہ نفل ہو یا فرض ہو یا فجر ہو یا ظہر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم کیا کریں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ کریں کہ آپ مقتدی نہ بنیں ایسی صورت میں. یعنی آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو کوئی اور نماز پڑھ رہا ہو. آپ نے ظہر پڑھنی ہے، وہ عصر پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے امامت نہ کریں. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پڑھتے ہیں اپنی، آپ وہ، کیونکہ مقتدی کے لیے تو امام کی نیت ضروری ہے، امام کے لیے کسی کو اپنا مقتدی بنانے کی نیت ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں، کسی عربی نے آ کے ہاتھ رکھا کے کندھے پہ، آپ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا تو کرنے، چاہے ایک کندھے پہ ہاتھ رکھے دوسرے کندھے پہ رکھے، وہ اپنی نیت کرے گا مقتدی بننے کی، آپ امام بننے کی نیت نہ کریں. اور ان کے مسلک میں بھی ایسے ہی ہے کہ امام اگر آپ کی نیت نہیں بھی کرتا تو بھی ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے دونوں مسلکوں کے مطابق نماز آپ کی بھی درست ہو جائے گی اور اس کی بھی درست ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ آپ اپنی پڑھتے رہیں، آپ امامت کی نیت نہ کریں، وہ کریں. ہاں جہری نماز ہو تو پھر بھی آپ امامت کی نیت نہ کریں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ بے شک زور سے تلاوت شروع کر دیں، کیونکہ جہری نمازوں میں انفرادی شخص کو بھی زور سے تلاوت کرنا جائز ہے. جہری نماز میں یہ ضروری نہیں کہ امام ہو تو آپ زور سے تلاوت کریں. آپ اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں نا، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جہری نمازوں میں آپ زور سے تلاوت کر سکتے ہیں. تو آپ عشاء یا مغرب یا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آگے کندھا رکھا، ہمارے ہاں تو رکھا، ہم تو بھاگ جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیچھے بندوق دکھائے گا اگر ہم نے
میں ایک دفعہ سگنل پہ کھڑا ہوا تھا, 1 to 5 0 میٹر تھی میرے پاس, اس وقت بائکیں بہت چھن رہی تھی. تو ایسے ہی ان کا واردات کا طریقہ ہوتا تھا, کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ٹی ٹھیک ہے نا, بندوق یہاں پہ اور چابی حوالے کر دو. یہ کھلے عام ہو رہا تھا. تو میں سگنل پہ کھڑا ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا. تو آپ سب کو بھی تجربہ ہوگا وہاں کا, جو کراچی کے کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تجربہ ہوگا. تو ایک دن ایسے ہی میں سگنل پہ کھڑا ہوں تو ایک دم پیچھے سے کسی نے میرے لیفٹ کندھے پہ ہاتھ رکھا. میری روح نکل گئی جسم سے. میں نے کہا یہ وہی گئی, میں گیا یا موٹر سائیکل گئی. تو میں اب آہستہ آہستہ گردن پیچھے کو گھما رہا ہوں, کوئی بندوق چلا ہی نہ دیکھا. جب میں نے ایسے آہستہ آہستہ کانپتے ہوئے گردن گھمائی تو ایک فقیر بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے, سیدھا ہاتھ نکال کہتے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو میں نے کہا جان نکال دی یار آپ نے, ہم سمجھے کوئی بندوق ہوگی, سامنے سے آ کے بھیک مانگ لیتے. تو وہاں تو یہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھائی آپ امام ہیں, میں مقتدی ہوں. اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہی نماز پڑھ رہا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے, پھر آپ اس کے مقتدی بن سکتے ہیں پیچھے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, یا کوئی بھی عربی پڑھ رہا ہے, یا کوئی بھی پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, آپ کی بھی ظہر کی چھوٹ گئی ہے, تو آپ پھر اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. آپ پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور تاکہ وہ امامت کی نیت کر لے, اور جو ہے نا وہ تکبیر زور سے کہنا شروع کر دے, تو پھر آپ کی نماز بھی. پیچھے جگہ نہیں ہوتی تو وہ دھکیلتے ہیں آپ کو اگلی صف میں جانے کے لیے. وہ بھی ٹھیک ہے, جب جگہ نہیں ہے تو آپ کو آگے چلنا چاہیے. ہمارے ہاں تو لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ایلفی سے چپکایا ہوا ہے کسی کو, آگے صف میں جگہ ہو. ایک عربی آئے وہاں کراچی میں, تو یہ تو شریعت میں ہے کہ آپ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ اس کو پور کریں, چلیں. لیکن ہمارے ہاں پاکستانیوں کو چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, تو ایک عربی آئے, انہوں نے دیکھا صف خالی ہے, تو انہوں نے ایک دھکا دیا کسی پاکستانی کو پیچھے سے کہ تم آگے جاؤ گے تو میں تمہاری. وہ ہل ہی نہیں رہا, اب وہ بیچارہ ہلا رہا ہے, اس کو زور لگا رہا ہے, وہ ایسے زمین پہ کھڑ گیا. اب ہمیں بڑی ہنسی آ رہی تھی یہ منظر دیکھ کے. ہم نے کہا ان کے سمت بانڈ لگایا ہوا ہے, یہ نہیں ہلیں گے, آپ کسی طرح خود ہی صف توڑ کے آگے چلیں گے. بس پھر یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھ لیں. ہاں نہیں, پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی, پھر آپ الگ پڑھیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے, سن لیتے ہیں, تو پھر مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے یہ درست نہیں ہے. اچھا, یہ تیسرا سوال ہے, سجدہ تلاوت کی کیا صورت ہے؟ اگر بہت سی چھوٹ گئی ہوں تو سارے اکٹھے ہی کر لیں سجدے, ہول سیل کے حساب سے, ایک ہی دفعہ میں کر لیں. سنت مؤکدہ اگر نہیں پڑھے تو کوئی وعید. سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے وہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عام نوافل کی طرح نہیں ہے. ان کو اگر آپ چھوڑنے کا معمول بنا لیں تو قابل ملامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز. کبھی کبھار چھوڑنا جائز ہے سنت مؤکدہ, کبھی. وعلیکم السلام. کبھی کبھار آپ چھوڑ سکتے ہیں, بغیر عذر کے بھی کبھی کبھار چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے. قصر کی نماز کب اور کیسے؟ اپنے شہر سے اگر آپ 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شہر سے نکلتے ہی آپ پر قصر نماز لازم ہو جائے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 78 کلومیٹر سے جب میں دور باہر نکلوں گا تو مسافر بنوں گا. ایسا نہیں ہے. نیت آپ کی تھی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کی. اتنی نیت سے آپ نے اگر سفر کیا ہے تو آپ مسافر بنیں گے, مگر کب؟ جب آپ شہر اور اس کی مضافات سے باہر نکل جائیں گے تو مسافر بن جائیں گے. اور جب تک کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو آپ مسافر ہی رہیں گے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو زور پڑ رہے ہیں تو پتہ نہیں ایسا ٹائم ملے گا یا جگہ نہیں ملے گی, تو وہ اثر بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. وہ اثر جو پڑھے وہ قصر پڑھیں گے. یہ اثر جو ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا, یہ بھی فقہ حنبلی میں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے سفر میں بھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ حضرات جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دونوں نمازوں کو جمع کیا. بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں, جمع بین الصلاتین جو مشہور لفظ ہے, 2 نمازوں کو جمع کیا. امام, میں بھی مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تو پورا لیکچر ہو جائے گا, ورنہ اگر اس موضوع پر میں دلائل کی دنیا میں گیا. بہت ہی مختصر دلیل دے رہا ہوں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو یہ حدیثوں میں جس میں آتا ہے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے, تو ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں جمع کیا ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کیا, یا دوسرے وقت کو
پہلے نماز میں لے آئیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کے قضا ہونے کے وقت قریب تھا، یعنی نماز جیسے ظہر کی نماز ہے اس کو اتنا ڈیلے کیا ہے کہ عصر کا وقت داخل ہونے لگا، تو عصر کا وقت داخل ہونے سے ذرا پہلے ظہر پڑھی اور پھر تھوڑا سا توقف کر کے عصر پڑھ لی۔ مغرب اور عشاء کو ایسے جمع کیا ہے کہ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کری عشاء کے بالکل قریب پہنچ کر، بالکل جب عشاء کا وقت داخل ہونے والا تھا تو اس وقت مغرب کی نماز سے سلام پھیرا اور جیسے عشاء کا وقت داخل ہوا تو فوراً عشاء پڑھ لی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی جو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نمازوں کو مقررہ اوقات پہ فرض کیا ہے، تو یہ سفر اور حضر دونوں کو شامل ہے یہ آیت، نمازوں ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود حدیث سے یہ تعویل ثابت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے تو آپ نے سفر کرتے کرتے جب لوگوں نے آپ کو کہا کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت تھا، مغرب کے وقت پہ آپ نے سفر کیا تو لوگوں نے کہا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے مغرب، آپ نے فرمایا نہیں، مؤخر کیا، یہاں تک کہ راوی کا بیان ہے جب مغرب کا جو شفق احمر ہے سرخ روشنی غائب ہونے کے قریب تھی اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، وہ روشنی ابھی غائب نہیں ہوئی ہے، غائب ہو جاتی تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا، لیکن غائب ہونے کے قریب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے مغرب کی نماز پڑھی اور جیسی وہ روشنی غائب ہوئی ہے عشاء کا وقت داخل ہوا آپ نے فوراً عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ تو صحابہ کرام سے بھی اس طرح ثابت ہے کہ ایک نماز کو دوسرے وقت کا مؤخر کرتے تھے اور دوسری کو مقدم کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ظہر اور عصر بالکل ملا کے پڑھ لیے اور جو ہے نا عصر کو ظہر کو مؤخر کر کے بالکل عصر کے وقت میں لے گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک اور دلیل اس کی جو سب سے مضبوط ترین دلیل ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین بلا خوف ولا مطر او کما قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو مدینہ میں اکٹھا پڑھائے جبکہ نہ بارش ہو رہی تھی نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی مرض تھا اور سفر بھی نہیں تھا، مدینہ میں تو آپ مسافر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ اگر ہم اس حدیث کا یہ مطلب لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا کا مطلب نمازوں کو قضا کر کے پڑھائے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ مقام میں بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی عذر کے بھی آپ نماز قضا کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے فقہا میں کہ آپ بغیر کسی وجہ کے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اس حدیث کا مطلب ہے تو وہی ان احادیث کا مطلب ہے جو سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے سے متعلق ہے۔ اس لیے آپ یوں کیا کریں اگر سفر میں ہوں تو ظہر کو ڈیلے کریں عصر شافی سے تھوڑا دیر پہلے اور عصر شافی میں پھر عصر پڑھنا۔ ہاں وہ جو شافی وقت ہے وہ حنفیہ کے بھی یہاں بھی وہ وقت ہے، اس کو شافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوافے میں اکثر اسی پر اثر پڑی جاتی ہے، ورنہ احناف کے یہاں بھی اس وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ اپنے ملکوں میں جا کے قصر کرنی یا پھر اپنے ملکوں میں چاہے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائیں گے اپنے شہر میں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، سمجھیں؟ ہوائی جہاز بھی اگر اوپر سے گزر جائے نا کراچی کے اوپر سے آپ شہر میں داخل ہو گئے تو وہ پوری پڑھنی ہے آپ، کراچی یا جو بھی جہاں کا ہے۔ یہاں انڈیا کے لوگ ماشاءاللہ بہت ہیں، آپ حیدرآباد سے ہیں؟ اچھا، سفر میں دو نمازوں کو دوسری جماعت بنانے کے کیا احکام ہیں؟ یہاں دو دو تین تین 10 جماعتوں کا بھی بڑا معمول ہے۔ یہ حضرات اس عمل کو بالکل بلا کراہت جائز سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو ایک صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہوگا تاکہ ان کے لیے ایک جماعت کی نماز کا صدقہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کروائی ہے، یعنی حکم دیا ایک صحابی کو جن کی جماعت رہ گئی تھی کہ بھئی یہ تو اپنی نماز پڑھنے کو ان کا مقتدی بن جائے نفل کی نیت سے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض نماز والے کے پیچھے نفل کی نماز جائز ہے، یعنی اگر کوئی ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے تو آپ نفل اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور میں مسجد نبوی میں دو جماعتیں ہوئی ہیں، اس لیے 2 ہوں 10 ہوں 15 ہوں 20 ہوں یہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں جو فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدھ واقعات ملتے ہیں، عام معمول نہیں تھا۔ اور عام معمول کیا تھا؟ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف جن میں صحابہ تابعین ہیں ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جماعت کی نماز ختم ہو چکی ہے تو دو معمول تھے، یا تو وہ انفرادی پڑھتے تھے یا گھر جا کے گھر کی خواتین کو بھی بچوں کو جمع کر کے جماعت کراتے تھے۔ یہ عام معمول یہ تھا۔ تو ہم اسی کو فالو اس لیے کرتے ہیں
کہ اس میں ایک تو اس عام معمول کی رعایت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصل تھا، اس کے خلاف ایک آدھ دفعہ ہوا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلی جماعت کی اہمیت باقی رہتی ہے. اگر آپ کو یہ اجازت دے، ہمارے ہاں پاکستان میں اگر اس کی اجازت ہو جائے تو جتنے لوگ تکبیر اولیٰ میں گرتے پڑتے پہنچ رہے ہیں نا، وہ بھی نہیں پہنچیں گے. سب کہیں گے کوئی بات نہیں بھائی، ابھی دوسری ہو جائے گی، تیسری ہو جائے گی. تو شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو، محلے کے علاقے والوں کو ایک امام پر جمع کیا جائے، تاکہ مسجد میں جماعت کی نماز تو ہے ہی شاعر اسلام کا اظہار نا. تو لوگوں کی اکثریت، لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں. دو دو تین تین جماعتوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلی جماعت کی اہمیت فوت ہو جاتی ہے، جو مقصد ہے، جو اصل جس کے لیے امام کو رکھا گیا ہے وہاں پہ. لیکن اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ سے پوچھ کے تو جماعت نہیں ہو رہی، آپ جب آئیں گے جماعت تو ہو رہی ہے. تو اب اس میں انفرادی سے بہتر ہے کہ جب ایک کام ہو رہا ہے، یعنی پہلی جماعت کی اہمیت اگر کم ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا، لیکن اب جب کام ہو رہا ہے تو وہ تو پھر آپ اس میں الگ سے نماز پڑھیں گے، یہ پھر غلط ہے. پھر جماعت ہو رہی ہے تو اسی میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ سے پوچھ کے نہیں ہو رہی. اگر آپ سے پوچھ کے ہوتی تو آپ مشورہ دے دیتے کہ بھائی نہیں ہونی چاہیے، پہلی جماعت کی اہمیت اس سے لوگوں کے دلوں میں کم ہو رہی ہے. لیکن آپ کے مشورے کے بغیر جب ایک کام ہو رہا ہے، وہ تو انہوں نے فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں، اپنے علماء کے فتاوی کو وہ کر ہی رہے ہیں، تو پھر یہ کہ آپ جب ایک کام ہونا ہی ہے تو پھر آپ کے الگ پڑھنے سے کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر آپ اسی جماعت میں شامل ہو جائیں. اور کیا بھائی، میرا خیال ہے کچھ سوال اثر کے بعد والے بیان کے لیے اگر رکھ لیں. اور پرچے بہت ہیں، تو بہت سارے ہیں. خواب پر تعبیر رؤیا دکھانا کیسا ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعبیر رؤیا کے نام سے ایک کتاب ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں نے بتایا خوابوں کی تعبیر کوئی لگی بندی نہیں ہوتی کہ کسی کو یہ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، کسی کو نظر آئے تو یہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اب انہوں نے اگر لکھ دیا کہ یہ خواب آیا تھا تو یہ تعبیر کی تھی، ضروری نہیں کہ آپ کو وہی چیز آئے تو وہی تعبیر ہو. آپ کو کچھ آیا تو اس کا ممکن ہے کچھ اور مطلب ہو. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا احمقوں کی جنت میں گھومنا شروع کر دیں گے، بھائی میرا بھی ویزا آنے والا ہے، امریکہ میں بھی جا رہا ہوں، حالانکہ وہ خواب کا مطلب ہوگا کہ آپ کو یہاں سے بھی نکالا جانے والا ہے. اس لیے یہ ایسا. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء نے لکھا ہے عموماً ایک کامن ہوتی ہیں، وہ ان کا وہ جو خوابوں میں اگر وہ نظر آئے تو اکثر وہ صحیح ہوتی ہیں. جیسے دودھ اگر کسی کو نظر آئے خواب میں تو یہ بہت اچھا خواب ہے، اور یہ علم سے کنایا کہ علم حاصل ہوگا یا کوئی بہت بڑی خیر ملنے والی ہے. کیونکہ دودھ جو ہے نا یہ خیر کثیر ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو خواب میں آپ شہد کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، بارش دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امید ہے انشاءاللہ کوئی اچھا کام ہونے والا. بارش تو رحمت ہے، جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، ان کو خواب آیا کہ بارش ہو رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش کی بشارت ہے، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اوپر سے بارش بھی کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو ان کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت نے فرمایا اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں رحمت کا سامان کیا، اس کو عذاب نہ سمجھیں. عذاب ہوتا تو بارش نہ آتی، زلزلے آتے خواب میں، ٹھیک ہے نا، سانپ بچھو آتے. بیٹی آ رہی ہے تو رحمت کی امید ہے انشاءاللہ. تو کیونکہ لوگ بیٹی پر خوش نہیں ہوتے، یہاں تو سنا ہے عرب بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر وہاں لوگ جہیز اور یہ سارا رشتوں کے مسائل کی وجہ سے نا پریشان ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اگر خواب میں آئیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا اچھا مطلب ہوگا. دودھ، اگر آپ دودھ میں تیر رہے ہیں، بعض دفعہ خواب میں دودھ کی نہریں آتی ہیں، تو یہ بھی علم سے ہے کہ امید ہے آپ کو بہت اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا. یہ ہے سانس اگر مردوں کو دیکھنا خوابوں میں، مر چکے ہوتے ہیں ان لوگوں کو خوابوں میں، یہ جو ہے نا مردوں کو دیکھنا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جس کے ساتھ آپ اتنا عرصہ رہے ہوں، مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں تو آئے گا وہ، کیونکہ دماغ کے گوشوں میں وہ انسٹال ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا عرصہ رہے. تو یہ کچھ چیزیں نارمل ہیں جو ہر ایک کو آتی ہیں. مرنے کے بعد بہت سو کو مردے آتے ہیں، بہت سو کو بالکل بھی نہیں آتے. تو کسی کو آ رہے ہیں تو وہ اس کی تعبیر نہ پوچھے، نہیں آ رہے تو وہ پریشان نہ ہو. یہ لوگوں کی اپنی دماغی کیفیت ہوتی ہے. جن کو آتے ہیں ان کو ہر قسم کے مردے آتے ہیں، پھر چچا مر جائیں گے وہ بھی خواب میں آئیں گے، ابا مر جائیں گے. اور جن کو نہیں آتے وہ بیوی بھی مر جائے گی، ابا بھی مر جائیں گے، والدہ، کوئی بھی نہیں آتا ان کو خواب میں. یہ انسان کی دماغی کیفیت ہے. اس کی کسی سے تعبیر میں بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ کچھ خواب ایسے ہیں جیسے وہ ان کے آنے میں اکثر چانس یہ کہ اس کا کوئی اچھا مطلب ہوگا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے جو ہر ایک کو آتے ہیں ان کی تعبیریں نہ پوچھیں. ان میں اچھی یہ ہے کہ مردوں کا خواب میں آنا، یہ ہر ایک کو آتا ہے. آ کے وہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ مردہ بول بھی رہا تھا خواب میں،
وہ خواب ہے, وہ مردہ ایسے نہیں پڑا رہے گا اس میں, کہے گا یار یہ چانس میں ضائع کیوں کروں بھائی. یہاں تو بولنے کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, جاگتی حالت میں بولے گا تو لوگ اس کو مار مار کے دوبارہ قتل کر دیں گے, یہ بول کیوں رہا ہے. تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا تو بہت اچھا خواب ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کیفیت پر دیکھا ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو پھر جو ہے بہت اچھی بات ہے. خواب میں آتا ہے بہت سلطان, تو ان کی حالت کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر وہ خوش ہیں تو ہم جو کب دیکھیں گمان کی حد تک. اگر کوئی آدمی نیک تھا اور آپ کو خواب میں آیا کہ اچھی کیفیت میں ہے تو یہ خواب ایک تائید سمجھی جا سکتی ہے, کیونکہ وحی سے اس کی تائید ہو رہی ہے. وحی نے کہا ہے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے, قرآن نے کہا ہے نا, تو خواب 46واں حصہ ہے وحی کا. لیکن اگر کوئی بہت برا آدمی تھا, وہ اگر آپ کو خواب میں آیا ہے کہ جنت میں, تو قرآن میں کیا ہے کہ برے لوگ کہاں جائیں گے, جہنم. تو اس کو پھر اتنا اہمیت نہ دیں اس خواب کو. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرے بھائی کے بارے میں مجھے خواب آیا ہے کہ وہ جنت میں, اور اتنے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں, کہ بہت نیک تھے. کہہ رہے بہت نیک آدمی تھے, بہت نیک تھے وہ. میں نے کہا ماشاءاللہ, پھر امید ہے اچھا خواب ہوگا. تو پھر کہنے لگے اچھا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ وہ بھائی کی نمازوں کا فدیہ دینا ہے, میں نے وہ کتنا ہوگا. میں نے کہا نمازوں کا فدیہ کیوں, تو بہت نیک تھے. کہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ. بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سب سے پہلے تو اسلام میں نماز ہی ہے نا, باقی تو چیزیں بعد میں. تو میں نے ان سے کہا خواب آ رہے ہیں, شاید اللہ معاف کرنے پر آئے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ کی رحمت سے ہم تو کسی کو نہیں, ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کسی بے نمازی کو کہو گے وہ جہنم میں گیا. قاعدہ اور قانون تو وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. باقی اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے, کوئی اس کی نیکیاں اچھی ہوں, کوئی ایسے کام اس نے کیے ہوں جو اللہ کو پسند آ جائے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن میں نے کہا صرف خواب پر بھروسہ نہ کریں, کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے جو مغفرت کی دعا جو آپ نے کرنی تھی دل کی گہرائیوں سے, اس دعا میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. آپ سمجھیں گے اللہ نے تو بخش دیا اس کو, تو اب دعا تھوڑی ہوگی. دعا تو جب ہی ہوگی جب آپ کو یہ احساس ہو پتہ نہیں کس حالت میں. تو اچھا خواب اگر کسی کے بارے میں آئے اور وہ آدمی بھی اچھا ہو تو پھر انشاءاللہ اچھی امید ہے. لیکن اگر وہ آدمی اچھا نہیں ہے تو پھر اس خواب کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں, 50% امکان اس کا بھی ہے اور 50% اس کے الٹ ہونے کا بھی ہے. اگر کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے تو کیا اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ بدلے کے بارے میں قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. تمہارے ساتھ کسی نے جتنی برائی کی ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو. جتنی برائی کی ہے نا اتنا بدلہ لے سکتے ہو, یہ اجازت ہے. اور آگے عظیمت کیا ہے, ثواب کیا ہے, فمن عفا واصلح, جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی کوشش کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ. تو اس سے پتہ چلا کہ معاف کرنا بھی ہمیشہ عبادت نہیں ہے. جب معافی میں معاشرے کے سدھرنے کا فائدہ زیادہ ہو, اصلح بھی آگے الفاظ ہیں, اصلح یعنی اصلاح کی, اسے پتہ ہے معاف کرنے سے کیا ہوگا, اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی, میرے اخلاق سے متاثر ہوگا, محبت بڑھ جائے گی. جیسے بھائی بہنوں کا رشتہ ہے یا بھائیوں کا آپس میں ہے, بھائی نہیں لڑو, رشتہ داری ٹوٹتی ہے اس سے, تو ایسی صورت میں معاف کرنا افضل ہے. لیکن بعض دفعہ معاف کرنے میں نقصان ہوتا ہے. پولیس والا اگر ہمیں یہاں معاف کر دے سگنل توڑنے پر, حکومت معاف کر دے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, سارا دن لوگ جو ہے نا وہ سگنل توڑتے رہیں گے. تو بعض دفعہ معاف کرنے میں معاشرے کے سدھرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, ایسی صورت میں معاف کرنا افضل ہے. اور بعض دفعہ معاف کرنے میں بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, ایسی صورت میں معاف نہ کرنا افضل ہے. لیکن اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ برائی کا بدلہ جتنی برائی ہے اتنی کر سکتے ہو.